بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمارے بہت سے بھائی مجلس کے ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، ان سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے وہ محفل کے اندر تشریف لے آئیں۔ دیکھیں، مجلس جو ہوتی ہے اس مجلس میں اگر ہم بیٹھیں گے تو اس کی برکتیں الگ ہوتی ہیں۔ اگر ادھر ادھر ہم گھوم رہے ہیں اور گھوم کر کے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم دین کی باتیں سن رہے ہیں تو اس میں شیطان کا اثر زیادہ ہوتا ہے، دین کی باتوں کا اثر کم ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم مجلس میں آ کر کے بیٹھیں۔ مجلس کے اوپر اللہ رب العزت کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آ جائیں، تمام حضرات سے درخواست ہے کہ محفل کے اندر تشریف لے آئیں۔ آج جس مقصد کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک بچے کے حفظ کی تکمیل کی مجلس ہے۔ مدرسے کے اندر جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان بچوں میں سے ایک بچے کا حفظ قرآن کریم کی تکمیل آج ہو رہی ہے، اسی کی نسبت سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ تو مناسب لگتا ہے کہ کچھ ایسی بات کی جائے جو قرآن کریم سے متعلق ہو اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے کہ ہاں قرآن کریم کیا چیز ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو کس مقصد کے لیے نازل کیا ہے۔ قرآن ہر گھر کے اندر موجود ہے، ہمارے گھر کے اندر بھی موجود ہے، آپ کے گھر کے اندر بھی موجود ہے، لیکن قرآن نازل کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ رب العزت کا؟ قرآن کو کس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے یا قرآن کو کس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، وہ مقصد ہماری نظروں کے سامنے نہیں، وہ چیز ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے کہ ہمیں قرآن سے کیا حاصل ہونا چاہیے، قرآن سے ہم کو کون سی چیزوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، کون سی چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے، قرآن کو کس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا چاہیے، ہم نے اس چیز کو بھی تک نہیں سمجھا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ سب سے بہترین عمل، بہت سارے کام دنیا کے اندر انسان کرتا ہے اور انسان ہر کام اسی لیے کرتا ہے تاکہ انسان کو بہتری حاصل ہو، انسان کو بہتری میسر ہو، انسان کو فائدہ ہو دنیا کے اندر۔ لیکن جو سب سے بہترین کام ہے جس کے اندر سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ اللہ رب العزت کے قرآن کریم کی تعلیم و تربیت کے اندر ہے، وہ قرآن کریم کی تعلیم و تعلم کے اندر ہے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ ہمارا ذہن آج یہ بنتا جا رہا ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ چیز آتی جا رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر قرآن کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن کی فضیلت ہمارے دلوں کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے، جو لوگ قرآن کے طالب علم ہیں، جو لوگ قرآن والے ہیں، جو لوگ قرآن کے علم کو جاننے والے ہیں، جو لوگ قرآن کے علم کو سیکھنے والے ہیں، جو لوگ قرآن کے تعلیم و تعلم سے وابستہ ہیں، ان کی اہمیت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ قرآن کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر یہ اثر ہو رہا ہے کہ جن کا تعلق قرآن کریم سے ہے، جو لوگ قرآن کے تعلیم و تعلم سے وابستہ ہیں، ان کی اہمیت ہمارے دل کے اندر نہیں۔ اسی وجہ سے لوگ اس چیز سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں، لوگ قرآن کریم کی تعلیم و تعلم سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر تعلیم نہیں دلوانا چاہتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جو لوگ قرآن کی تعلیم سے وابستہ ہیں ان کی دنیا کے اندر تو کوئی اہمیت نہیں،
نہ لوگوں کی نگاہ میں ان کی کوئی اہمیت ہے، نہ لوگوں کی نگاہ میں ان کی کوئی عزت ہے۔ اس وجہ سے لوگ جو ہے اپنے بچوں کو مدرسے میں تعلیم حاصل نہ کروا کے اپنے بچوں کو اسکول کے اندر داخلہ کرواتے ہیں، ایڈمیشن کرواتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو اعلیٰ تعلیم دنیا کے اندر حاصل ہو۔ وہ دنیاوی تعلیم کو اعلیٰ تعلیم سمجھ رہے ہیں، اور جو قرآن کی تعلیم ہے اس کو ایک معمولی تعلیم سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم کو معمولی چیز سمجھتے ہیں اور دنیاوی تعلیم کو اعلیٰ چیز سمجھنے لگے، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن کریم کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر قرآن کریم کا مرتبہ وہ مرتبہ نہیں ہے جو مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو دیا۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کرواتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیج کر قرآن کریم کی تعلیم دلواتے ہیں۔ جو انسان قرآن کریم صرف پڑھتا ہے، سمجھتا نہیں، صرف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پڑھنے کے اوپر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کے اوپر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جو انسان بغیر سوچے سمجھے قرآن کو پڑھتا ہے۔ اگر کوئی بچہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اس بچے کے ماں باپ کو اس قرآن کریم کو پڑھنے کا ثواب والدین کو ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، کہ جب انسان ختم ہو جاتا ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر کوئی اچھا کام کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رضا کا مستحق بنا لے، اس کے پاس کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا۔ انقطع عمل، سارے اعمال اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اب اس کے پاس عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ الا ثلاث، تین چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کے نام اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی انسان کی نیکیوں کے اندر، اعمال نامے کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ نیک اولاد ماں باپ کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ وہ بچے جو بچے اب دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ بچے اپنے والدین کے لیے آخرت کے اندر نیکی کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کے نام اعمال کے اندر نیکی کا اضافہ ہوتا ہے، نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بتائیے کہ وہ تعلیم بہتر ہے جو ہمارے مرنے کے بعد ہماری نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے، یا وہ تعلیم بہتر ہے جو دنیا کے اندر چند پیسے کے لیے انسان اس تعلیم کو حاصل کرتا ہے، اور وہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ وہ تعلیم حاصل کر کے انسان کو مال و دولت مل ہی جائے، کیونکہ مال و دولت انسان کی تعلیم سے وابستہ، انسان کی تعلیم کے اوپر انسان کو مال و دولت نہیں ملتا کہ انسان اگر بہت پڑھا لکھا ہے تو اس کو بہت مال و دولت حاصل ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ مال و دولت اللہ رب العزت نے انسان کے مقدر میں جتنا لکھ دیا ہے اتنا ہی ملے گا، چاہے جتنا ہاتھ پیر انسان مان لے دنیا کے اندر، جب تک مقدر میں مال و دولت نہیں، اس وقت تک انسان کو مال و دولت میسر نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کتنے بیوقوف آپ کو ایسے لوگ ملیں گے دنیا کے اندر جن کو ہم بچپنے میں بالکل بیوقوف سمجھتے تھے، پڑھائی لکھائی میں بالکل لیسڑ، سب سے پیچھے بیٹھنے والے، تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ان کا، پڑھنے کے اندر ان کا دل نہیں لگتا، پڑھنے کے اندر ان کا ذہن نہیں چلتا ہے، لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو اتنا مال و دولت میسر ہوتا ہے کہ اچھے پڑھے لکھے جو پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کو مال و دولت میسر نہیں ہوتا جو اللہ رب العزت بیوقوفوں کو عطا کرتا ہے۔ کیوں ملا؟ بھئی ان کے مقدر کے اندر اللہ رب العزت نے لکھا، اس وجہ سے وہ مال و دولت ان کو میسر ہو جائے۔ ان کی علم کی بنیاد کے اوپر، یا ان کے ہنر کی بنیاد کے اوپر، یا ان کے فن کے اوپر اللہ رب العزت نے مال و دولت کا وعدہ نہیں کیا۔ یہ تو اللہ رب العزت جس کے مقدر میں لکھ دیتا اس کو ملتا ہے۔ اب ہم اس دنیا کے لیے جو اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں جتنی لکھی اتنی ہی ملے گی، اس دنیا کے لیے ہم دینی تعلیم چھڑوا کر کے، دینی تعلیم کو چھوڑ کر کے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں، کیا فائدہ ہوگا اس سے؟
چند پیسوں کے لیے کہ ہاں یہ دنیا کی تعلیم حاصل کر کے ہمارا بچہ کل سرکاری نوکر ہو جائے گا یا دنیا کمائے گا یا مال و دولت حاصل کرے گا، تو اس بنیاد کے اوپر ہم اس کو دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دینی تعلیم کو چھوڑا دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس کے لیے دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی دولت دنیا کی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پیسہ تو ہر انسان کماتا ہے، ہم دیکھیں چھوٹا سے چھوٹا بڑا سے بڑا ہر انسان پیسے کماتا ہے، پیسے کی کوئی وقات نہیں ہے اللہ رب العزت کی نگاہ میں۔ اگر پیسے کی کوئی وقات ہوتی تو اللہ رب العزت اپنے نافرمان بندوں کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں نصیب کرتا۔ اگر دنیا کی وقات اللہ رب العزت کی نگاہ میں، دنیا کی وقات اللہ رب العزت کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر ہر انسان کو اللہ رب العزت ہر انسان کی خواہش کے مطابق دنیا عطا کرتے کہ ہم جتنا چاہتے اتنا ہم کو دے دے، آپ جتنا چاہتے ہو آپ کو اتنا دے دے، ہر انسان کو اس کی چاہت کے مطابق اللہ رب العزت مال و دولت میسر کر دے دنیا کے اندر، پھر بھی اللہ رب العزت کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ سمندر میں ایک چڑیا اپنی چونچ ڈالے، اس کی چونچ میں جتنا پانی آئے گا نا، اللہ رب العزت کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں۔ اللہ رب العزت کے خزانے تو بہت وسیع ہے۔ تو ہم ایسے حقیر چیز کے لیے، ایسی بیہودہ چیز کے لیے کہ دنیا جس کے پاس آتی ہے اس انسان کو گمراہ کر کے رکھ دیتی ہے دنیا کے اندر۔ اچھا خاصا انسان ہے، جب تک غریب ہوتا ہے، جب تک غریب ہوتا ہے، مال و دولت کی کمی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں مال و دولت سے اللہ رب العزت نے اس کو نوازا، اس کے مقدر کے اندر اللہ رب العزت نے مال و دولت لکھا، ذہن بدل جاتا ہے، ماحول بدل جاتا ہے۔ اب وہ ماحول، وہ دینی ماحول اچھا نہیں لگتا ہے، وہ شریعت کی تعلیم اچھی نہیں لگتی ہے جو تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے۔ ہمیں مغربی تہذیب اچھی لگنے لگتی ہے، ہمیں مغربی طریقہ اچھا لگنے لگتا ہے۔ ایسی کیا چیز ہے بھائی دولت کے اندر؟ ایسی کون سی چیز ہے دولت کے اندر جو انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر گمراہی کی طرف ڈھکیل دیتی ہے؟ کون سی چیز ایسی دولت کے اندر؟ کیونکہ مال و دولت جب آتا ہے انسان کے پاس، اگر اس کی زندگی کے اندر دین نہیں ہے تو پھر اس مال و دولت اس کو گمراہی کی طرف لے جائے گا، اس کو سیدھے راستے کے اوپر چلنے نہیں۔ علم ایسی چیز ہے، علم ایسی چیز ہے، قرآن کی تعلیم ایسی چیز ہے، حدیث کی تعلیم ایسی چیز ہے کہ انسان چاہے جس ماحول کے اندر رہے، شریعت اس کی نگاہوں کے سامنے رہتی۔ شریعت کیا ہے؟ آپ دیکھیں دنیا کے اندر آپ کسی شعبے کے اندر چلے جائیں، کسی بھی شعبے کے اندر چلے جائیں، ہر جگہ لوٹ کھسوٹ مچی ہوئی، ہر جگہ کرپشن ہی کرپشن ہے۔ آپ ہاسپٹل چلے جائیں تو ایسا لگے کہ سب سے زیادہ لوٹ کھسوٹ یہی ہے، آپ پولیس اسٹیشن چلے جائیں تو ایسا لگے کہ ساری لوٹ کھسوٹ یہی ہے۔ جس ماحول کے اندر چلے جائیں، جس ڈپارٹمنٹ کے اندر چلے جائیں، جس شعبے کے اندر چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو لوٹ کھسوٹ نظر آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگیوں کے اندر دین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کس مقصد کے لیے ان کو دنیا کے اندر بھیجا، وہ مقصد ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اس کے اندر جتنا مال و دولت ہم حاصل کر لیں گے وہی ہمارا ہے، اس کے بعد آنکھیں بند ہونے کے بعد تو کسی کا کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ ان کی غلط سوچ ہے، یہ سوچ ہی تو غلط ہے کہ اپنی زندگی کے اندر جو کچھ ہم دنیا کما لے اس کے بعد مر کر کے دنیا سے چلے جانا، اس کے بعد تو کچھ ہاتھ آنا نہیں۔ بھائی اگر اسی مقصد کے لیے، زندگی کے لیے آپ دنیا کما رہے تو دنیا کما کر کے کیا کریں گے؟ زندگی کتنی بھائی؟ 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، 90 سال کی، اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو کے چلے جائیں گے۔ اس دنیا کو جو ہم نے کمایا اس دنیا کا کیا کریں گے؟ ہم کون سے کام آئے گا؟ ہماری مال و دولت ہمارے قبر کے اندر کام آئے گی؟ اللہ رب العزت کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، اس وقت ہماری مال و دولت ہمارے کام آئے گی؟ کوئی چیز دنیا کی کوئی مال و دولت، دنیا کا کوئی روپیہ پیسہ، دنیا کی کوئی چیز ہمارے نہ آخرت میں کام آنے والی ہے، نہ قبر میں کام آنے والی ہے، نہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کام آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز ہمارے کام آنے والی ہے تو ہمارے نیک اعمال ہیں جو ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے دنیا کے اندر کیا، وہ نیک اعمال
ہیں جو ہم نے اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے دنیا کے اندر کیا ہے، وہ نیک اعمال ہیں جو ہم نے شریعت کے مطابق دنیا کے اندر کیے ہیں، ہمارے وہ نیک اعمال ہمارے کام آئیں گے جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دنیا کے اندر کیے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ دنیا کے پیچھے لگے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، ہماری زندگی کے اندر کام نہیں آئے گا، ہمارے بچوں کی زندگی کے اندر کام آئے گا۔ جو انسان دنیا کماتا ہے، جو انسان مال و دولت کماتا ہے، اس کے دل کے اندر تو مال و دولت کا درد ہوتا ہے، اور اگر کسی انسان کو پھوکٹ میں دنیا مل جائے نا، کسی انسان کو پھوکٹ میں مال و دولت میسر ہو جائے، زمین کے خزانہ کسی کے ہاتھ آ جائے، تو پھر اس کی نظروں میں اس کی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اوپر اس کی محنت نہیں لگی، اس نے اپنا خون پسینہ اس مال و دولت کے پیچھے نہیں بہایا ہے، اس وجہ سے اس مال و دولت کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت انسان کے دل کے اندر نہیں ہوتی۔ اور آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر کہ جو ماں باپ مال و دولت خوب کما کر کے رکھتے ہیں، اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، ان کی اولاد کے ہاتھ جب وہ مال و دولت لگتا ہے نا، تو پیسے پانی کی طرح اس پیسے کو برباد کرتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، ان کے کسی کام، مال و دولت ان کے کسی کام نہیں آتی، ضائع کر دیتے ہیں۔ اور جو اولاد ہماری مسکنت کی زندگی گزارتی ہے، جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بچپن میں ان کے ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور محنت کر کے جو پیسہ کماتے ہیں، اور جو لگن ان کی دنیا کے اندر ہوتی ہے، ان کے پاس جو چیز میسر ہوتی ہے، وہ کتنی قدر و قیمت اور کتنی اہمیت ان کی نگاہوں کے اندر ہوتی ہے، وہ کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیتی، بڑی محنت و مشقت کے ساتھ، بڑی ہر جگہ جتنا خرچہ ہونا چاہیے اس اعتبار سے وہ خرچہ کرتے ہیں، دنیا کے اندر کسی طرح کی فضول خرچی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے ابتدا سے اس کے اوپر محنت کی، ان کے دل کے اندر اس کی قدر و قیمت ہے کہ ہم نے اپنا خون پسینہ اس چیز کے اوپر بہایا ہے، اس وجہ سے وہ بڑی محنت و مشقت کے باوجود وہ چیز ان کو حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے بڑے مناسب انداز میں، بہت مناسب طریقے سے اس چیز کو خرچ کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ اور جس چیز کے اوپر ہماری محنت نہیں لگتی ہے اس چیز کو ہم فضول ضائع کر دیتے ہیں، ہم ضائع کر دیتے ہیں، ہم اس کی قدر و قیمت نہیں سمجھتے۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اولاد کے کام آئے گی تو ہماری مال و دولت، ہمارا کمایا ہوا پیسہ ہماری اولاد کے کام آنے والا نہیں، وہ اس کو ضائع کرتا ہے، پانی کی طرح اس کو بہائے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان اولاد کی محبت کے اندر یہ کام کرتا ہے، کس کی محبت کی؟ اولاد کی محبت کی، بھائی ہمارے بچے ہیں، ہم یہ کریں گے، ان کے لیے کمائیں گے تو ان کی زندگی آسان ہو جائے گی، ان کی محبت میں ہم یہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز خیال رکھیں، یہ چیز اپنے ذہن کے اندر رکھیں، ہم جب دنیا سے ہم رخصت ہوتے ہیں، کوئی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، دنیا سے انتقال کر کے جاتا ہے، تو اب بتائیے اولاد یا گھر والے کتنے دنوں تک اس کا شوق بناتے ہیں؟ ایک دن کے علاوہ دوسرے دن کوئی روتا نہیں بھائی، جب تک جنازہ گھر کے اندر موجود ہے اس وقت خوب آنسو بہائے جاتے ہیں کہ ہائے ابا چلے گئے، ہائے یہ چلا گیا، ہمارا بیٹا چلا گیا، یہ چلا گیا، وہ چلا گیا، لیکن اس کے باوجود ایک دن دوسرے دن پھر یاد بھی نہیں آتی۔ جہاں ہم دفن کر کے آتے ہیں اپنے مردوں کو قبرستان سے، اس کے بعد ہمیں پھر ان کی یاد نہیں آتی، ایک دو دن یاد تو آتی ہے، آنسو صرف ایک دن بہاتے ہیں، یاد کئی دن تک آتی ہے، اس کے بعد ایسے ذہن سے نکلتے ہیں کہ ان کے لیے ہم ایصال ثواب کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ تو ہم کن لوگوں کے لیے پیسہ کما کے رکھتے ہیں دنیا کے اندر؟ کن لوگوں کے لیے ہم یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے؟ یہ کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے کام آئے گی، ہمارے بیوی بچے ہمارے کام آئیں گے، کتنی ہی محبت کرنے والا شوہر ہے، کتنی ہی محبت کرنے والی بیوی ہو اور کتنی ہی محبت کرنے والی اولاد ہو، نہ اولاد ماں باپ کے کام آئے گی، نہ ماں باپ اولاد کے کام آئے گی۔ جب آخرت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ہر انسان جو ہے ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ کیوں؟ تاکہ اگر کسی انسان کی ایک نیکی کم ہوگی
ایک نیکی کم ہوگی، حساب و کتاب کیا جائے گا، ایک پڑھنے کے اندر نیکیاں ہوں گی، ایک پڑھنے کے اندر برائیاں ہوں گی۔ اگر ایک نیکی کم پڑھ رہی ہوگی تو سارے رشتے دار، ہمارے جتنے جاننے والے ہیں، ہمارے تعلقات والے ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہمارا بیٹا ہوگا، ہماری بیوی ہوگی، ہمارے ماں باپ ہوں گے، ایک نیکی کی تلاش میں ہم نکلیں گے، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ جن کی محبت میں آج ہم اپنی دنیا برباد کر رہے ہیں، جن کی محبت میں آج ہم دینی تعلیم اپنی اولاد کو نہیں دلوا رہے، وہی اولاد کو قیامت کی جب نیکی کی ضرورت ہوگی تو کوئی اولاد ہماری ایک نیکی ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہے، یہ ہمارے کام آئے، کسی کام آنے والی، کسی کام نہیں آنے والی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جس دن بھائی بھائی سے بھاگے، وَأُمِّهِ، اولاد جو ہے اپنے ماں سے بھاگے گی، ماں جو ہے اپنے اولاد سے بھاگے گی، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ سے، اولاد جو ہے ماں باپ سے بھاگے گی، اور ماں باپ جو ہے اپنے اولاد سے بھاگے گی، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، شوہر جو ہے اپنی بیوی سے بھاگے گا، کہیں بیوی ایک نیکی ہم سے نہ مانگ لے، اور بیوی جو ہے اپنے شوہر سے بھاگے گی، کہیں شوہر ہم سے ایک نیکی نہ مانگے۔ وَبَنِيهِ، اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے، ماں باپ جو ہے، والدین جو ہے اپنے بیٹے اپنی اولاد سے بھاگیں گے، دور بھاگیں گے کہ اولاد کی نظر ہمارے اوپر نہ پڑ جائے اور نیکی ایک نیکی ہم سے نہ طلب کرے۔ بتائیے تو کس کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو اس سے بہتر طریقہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلوائیں، اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلوائیں۔ تو کم سے کم جب ہماری اولاد دینی تعلیم سے آراستہ ہوگی، ہماری اولاد کی زندگی کے اندر دینی تعلیم ہوگی، ہماری اولاد قرآن سے وابستہ ہوگی، تو کبھی نہ کبھی تو قرآن پڑھے گی اپنی زندگی کے اندر، اور جب ہماری اولاد قرآن پڑھے گی تو اس قرآن کے پڑھنے کے اوپر اللہ رب العزت ہماری نیکیوں کے اندر اضافہ، ہماری نیکیوں کے اندر اضافہ کریں گے۔ ہماری اولاد ہمارے لیے دعائیں کرے گی، ہماری اولاد ہمارے جو اعمال ہیں، نیک اعمال دنیا کے اندر کرے گی، تو ان نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری نیکیوں کے اندر اضافہ کرے گا، اور اس سے ہماری زندگی بھی بہتر بنے گی، ہماری اولاد کی زندگی بھی بہتر بنے گی، دونوں کی زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حشر کا میدان ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، جس بچے نے ایک حفظ قرآن مکمل، جس والدین نے اپنے بچوں کو حفظ کرایا ہے دنیا کے اندر، جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو حفظ کرایا ہے دنیا کے اندر، اللہ رب العزت کا قیامت کے دن ایسا تاج پہنائیں گے والدین کو جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگا۔ ایک بچے کو حفظ کروانے کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے ماں باپ کو انعام ملے گا کہ اللہ رب العزت ایسا تاج پہنائیں گے کہ اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اب اندازہ لگا، اور جو خود حافظ قرآن ہوگا اس سے اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اقرأ ورتقی، کہ قرآن کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پہ چڑھتے جاؤ۔ کتنی آیتیں ہیں قرآن کے اندر؟ قرآن کے اندر کتنی آیات ہیں؟ 6666 آیتیں۔ اب اس کے بعد جب حافظ قرآن ایک آیت پڑھے گا یا قرآن پڑھتا جائے گا، قرآن کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجوں کے اوپر چڑھتا جائے گا، اور جہاں اس کا قرآن مکمل ہوگا وہی جنت کے اندر اس کا مقام و مرتبہ ہوگا، وہیں پر اس کا قیام ہوگا۔ ہے کوئی چیز ایسی دنیا کے اندر؟ اس سے بہتر کوئی چیز ہے جو دنیا کے اندر، جو آخرت کے اندر، جنت کے اندر اتنے مقام، اتنے بلند مقام کے اوپر انسان کو پہنچا دے؟ جس مقام کے اوپر حافظ قرآن کو اللہ رب العزت نے، تو اتنی بڑی نعمت سے اللہ رب العزت نے ہم کو نوازا ہے۔ بھئی یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، قرآن کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے قرآن کے مقصد کو نہیں سمجھا، ہم نے تو سوچا ہے قرآن کریم ہے، بس پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں۔ یہ قرآن پوری زندگی، ہماری پوری زندگی گزارنے کا نسخہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر رکھا۔
کہ جب سے ہم دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور جب سے دنیا کے اندر دنیا سے جائیں گے تو ابتدا سے لے کے انتہا تک، پیدائش سے لے کے موت تک اللہ رب العزت نے سارے احکامات ہمارے دل کے اندر نازل کیے ہیں کہ دنیا کے اندر کس طریقے سے انسان کی زندگی بسر کرے۔ قرآن، جو انسان قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے صرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان قرآن پڑھتا ہے اللہ رب العزت ایک حرف کے بدلے میں انسان کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ اب بتائیے کتنے حروف ہیں قرآن کے اندر؟ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اتنا کتنے حروف ہیں۔ اور جو انسان قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کو پڑھنے کے اندر جو مزہ ہے نا وہ کسی دوسری چیز کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ کتنی ہی اچھی کتاب دنیا کے اندر، کتنا ہی اچھا ناول، کتنا ہی اچھا ناول ہو کہ انسان، ناول کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ انسان شروع سے جب پڑھنا شروع کرتا نا، جب تک اس کو مکمل نہیں کر دے گا انسان کو چین نہیں پڑے گا۔ ناول کے اندر وہ ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، ناول کے اندر ایسا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، لکھنے والا اس انداز سے لکھتا ہے کہ انسان جب شروع کرے گا تو جب تک اس کو مکمل نہیں کر دے گا اس وقت تک اس کو چین نہیں ملے گا۔ یہ اسلوب ہوتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے ناول لکھنے کا۔ لیکن کتنا ہی اچھا ناول ہو، کتنا ہی اچھا اسلوب اس کے اندر اختیار کیا ہو لکھنے والے نے، اور محرر نے کتنے ہی اچھے انداز میں اس کا لکھا ہو، آپ 1 مرتبہ پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ پڑھیں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی طرف آپ کو آنکھ اٹھانے کا دل نہیں کرے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا اس کو آنکھ اٹھانے کا دل نہیں کرے گا۔ آپ کہتے ہیں یعنی اتنی مرتبہ پڑھ کے چھوڑو، کہاں تک اس کو پڑھا جائے، اس کا لفظ تو ہمارے ذہن کے اندر رچ بس گیا ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے دل اکتا جائے گا انسان۔ لیکن قرآن ایسی چیز ہے، آپ جتنا پڑھیں گے، جتنا پڑھیں گے آپ کو اتنا ہی پڑھنے کا دل کرے گا۔ جو انسان نہیں پڑھے گا وہ اس کا دل، اس کو پڑھنے کا دل نہیں کرے گا۔ جو انسان قرآن کی تلاوت کا عادی نہیں ہے اس کو قرآن کو پڑھنے کا دل نہیں کرے گا، پڑھنے کا وہ لے کے بیٹھے گا دل اکتا جائے گا، نہیں پڑھا۔ لیکن جو انسان قرآن کی تلاوت کا عادی ہے، قرآن کی تلاوت کا جو انسان عادی ہے وہ جتنا قرآن کو پڑھے گا اتنا ہی زیادہ اس کو قرآن کو پڑھنے کا دل کرے گا۔ اتنی قرآن کے اندر چاشنی اللہ رب العزت نے رکھی، اس انداز سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے جو الفاظ اور قرآن کریم کی جو عبارت ہے اس انداز سے اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ جو لوگ عربی داں تھے، جو عربی زبان کو جاننے والے تھے، جو عربی زبان کے اندر ماہر تھے، وہ لوگ بھی یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے تھے لیس ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام۔ یعنی جو کفار و مشرکین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو کفار و مشرکین تھے جن کا قرآن کے اوپر یقین نہیں تھا، جن کا قرآن کے اوپر ایمان نہیں تھا، اور جو قرآن کو اللہ رب العزت کی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بھی یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے تھے لیس ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ تو قرآن کے اندر وہ چیز ہے، کفار مشرکین جب حرم شریف کے اندر قرآن پڑھا جاتا تھا، جو کفار مشرکین تھے وہ چھپ چھپ کر قرآن کریم کو سنا کرتے، چھپ چھپ کر، کیونکہ وہ کلام کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی چاشنی رکھی ہے، ایسا جذب رکھا قرآن کے اندر کہ جو صاحب وہ لوگ عربی زبان کی جاننے والے تھے، جو کفار، جو مکہ کے کفار مشرکین تھے وہ عربی زبان کی جاننے والے تھے، وہ بہت اچھی طریقے سے واقف تھے کہ عربی زبان کے اندر کیا ہے، عربی زبان کے نکات سے واقف تھے، اس کی فصاحت و بلاغت سے بہت اچھی طریقے سے وہ لوگ واقف تھے اور اس کو جانتے تھے۔ تو جب قرآن کو پڑھا جاتا تھا ان کے سامنے تو کیا ہوتا تھا کہ ان کو اندر قرآن کے اندر کشش ہوتی تھی، وہ کشش ان کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے تھے نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے ارادے سے۔ کس ارادے سے نکلے تھے گھر سے؟ نکلے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے، اور جب اپنے بہن بہنوئی کے گھر پہنچے ہیں اور وہاں قرآن کو پڑھا ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی ہیں، تو جس دل کے اندر ابھی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت بھری ہوئی تھی، جس دل کے اندر قرآن کریم کی نفرت بھری ہوئی تھی، وہ قرآن پڑھنے کے بعد اسی دل کے اندر قرآن کی وہ عظمت ان کے اندر آئی کہ فوراً جو ہے اسلام قبول کرنے کے لیے تیار، فوراً ان کے دل کی کیفیت چینج ہو گئی، کہا یہ تو بہت اچھا کلام ہے، یہ تو بہت اچھا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔
تو قرآن تو بہت عجیب چیز ہے، یہ ایک معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے معجزہ بنایا ہے کہ اس جیسا کلام کوئی انسان دنیا کے اندر پیش کرنا چاہے تو اس جیسا کوئی کلام پیش نہیں کر سکتا۔ جب اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ قرآن کریم کو عطا کیا ہے اور یہ مقام مرتبہ قرآن کریم کو بھی دیا، اور جو لوگ قرآن کریم کو ماننے والے ہیں اور جو لوگ قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے بھی قیامت تک ان کے مقام و مرتبہ کو بلند کیا ہے۔ اگر انسان صحیح ڈھنگ سے اور صحیح طریقے سے قرآن تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا تو اللہ رب العزت کبھی اس کو دنیا کے اندر ذلیل و خوار نہیں کرے گا۔ آپ دیکھ لیجیے، نظر دوڑا لیں اپنے زمانے کے اندر، معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر، کہ جو انسان قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والا ہے وہ ہر انسان کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے، ہر انسان کی آنکھ کا پیارا ہوتا ہے وہ انسان جو انسان قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ جس انسان کی زندگی کے اندر قرآنی احکامات ہوتے ہیں وہ انسان ہر انسان کو محبوب ہوتا ہے، کیونکہ اس سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی محبت کا اعلان فرشتے دنیا کے اندر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اے دنیا والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جب انسان قرآنی احکامات کے مطابق دنیا کے اندر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں بھی وہ بندہ مقبول ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہ کے اندر بھی وہ مقبول ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر وہ عزت ادا کرتا ہے کہ اس جیسے عزت کوئی دوسرا انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا یہ انعام ہے کہ اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا کرتا ہے۔ میں اسی بات کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے مفتی صاحب مفتی عطا اللہ صاحب صدر مدرسین مدرسہ حسینیہ خادم العلوم تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ سر بیان تو انہی کا ہونا تھا، ہم لوگ کے تمہید کے طور پر یہاں گئے، ہم بار بار آپ حضرات کے دائر میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا، آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ بہت مفید باتیں ہوں گی ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔